ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ اصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں کس قدر ہے احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور مجھے جب گرد سے دورہ ستاتی ہے، مجھے جب گرد سے دورہ ستاتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی یاد آتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ایسے نبی کے امتی ہیں ہم جن کا نام لینے سے جہنم بھی کانپ جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس نورانی بابرکت علمی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بابرکت محفل میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہیں درگاہ بستی والے، تمام نوجوانان کمیٹی جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور الحمدللہ ملک ہندوستان کے وہ عظیم عظیم ستارے جو یقیناً چمک ہی نہیں رہے ہیں بلکہ سورج کی طرح پوری دنیا کو، جلسہ کی دنیا کو، جلسے کی دنیا کو روشن اور منور اور مجلہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مائک پر، ڈائس پر حضرت جناب مفتی معروف راہی صاحب جو علمی دنیا میں سب سے بہترین ناظم ہے، اور یقیناً میں ان کی ہی کاپی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا۔ دیکھیں، اور اس وقت ملک ہندوستان میں جتنے بھی شاعر ہیں دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ شاعر کبھی بھی جناب دل خیر آبادی کا اگر انہوں نے نقل نہ کیا ہو تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ انہوں نے نقل کرتے 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 یہاں تک پہنچے، اور اس دناج پور ہی نہیں بلکہ اہل سیمانچل میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں شمشاد راہی کے بنا کوئی پروگرام میں جاتا ہوں تو یہ بھی وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہوں۔ شمشاد راہی کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے دہلی سے بلا کر کے جو کچھ نہیں آتا آج آپ کے سامنے کر دیا۔ الحمدللہ کیونکہ میں نے پہلے دن 48 منٹ تقریر کی تھی، آج میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ شاید اتنا بڑا مجمع ہے میری ملاقات ہو جائے، بات ہو جائے، کیونکہ میں بھی دناج پور کا ہی ہوں۔ پہلے میں مبشر رشیدی لکھتا تھا، بہت تھوڑے لوگ جانتے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے دناج پوری کا آگے اپنے نام میں بڑھوتری کیا الحمدللہ بہت سارے لوگ جاننے والے ہو گئے۔ تو مجھے دو باتیں کہنا یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا بنایا۔ یہ کلمہ تمام کلموں میں افضل ہے، یہ کلمہ تمام کلموں میں سب سے بہترین ہے، اس لیے ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وقت کا نبی نہیں بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر دے گا۔ یقیناً یہ کلمہ اس لیے اعلیٰ ہے کہ اگر انسان کلمہ طیبہ نہیں پڑھے اور پھر اس کے بعد آدمی روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ بیکار۔ انسان کلمہ طیبہ نہ پڑھے پوری زندگی نماز پڑھے اس کی نماز بیکار۔ انسان کلمہ طیبہ نہ پڑھے پھر میرے بھائیوں پوری زندگی بڑے سے بڑا جلسہ کر لے اس کا جلسہ کرنا بیکار۔ انسان کلمہ طیبہ نہ پڑھے پھر وہ حج کرے اس کا حج بیکار۔ انسان کلمہ طیبہ نہ پڑھے پھر میرے محترم بزرگ دوستو اچھے کام کرے وہ سب کے سب بیکار۔ لیکن جب انسان کلمہ طیبہ
طیبہ پڑھ لیتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے پھر میرے بھائیوں پھر وہ حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیا کہتے ہیں اس کے جسم کے تمام بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے پھر مال کی زکات دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پاک صاف کر کے اس کے مالوں میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے پھر وہ عبادت کرتا ہے، میرے بھائی اس کی عبادت کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے پھر وہ جلسے سجاتا ہے تو اس کا جلسہ درگاہ بستی والوں کی طرح مثالی بن جاتا ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں قربان جائے رب خداوند قدوس پر کہ اس رب نے ہم اور آپ کو ہر جگہ اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، بہترین بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روحی زمین پر 80,000 سے زائد مخلوقات پیدا کیے، لیکن ان مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سب سے بہترین یعنی انسان بنایا۔ اللہ نے یہاں بھی اعلیٰ، اب انسانوں میں صرف بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں بنایا۔ میرے بھائیو اللہ چاہتے تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرماتے، اللہ چاہتے تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان جائے بارگاہ خداوند قدوس کے اس عظیم فیصلے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتے کسی اور مذہب میں کسی اور دین میں پیدا فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دین اسلام میں پیدا فرمایا جو تمام دینوں میں سب سے بہترین دین ہے۔ ایسا دین ہے سب سے اعلیٰ سب سے افضل دین ہے۔ اور دیکھیں قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین کتاب ہم اور آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے۔ وہ کتاب جو تمام کتابوں میں اعلیٰ، وہ کتاب جو تمام کتابوں میں افضل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین کتاب وہ کتاب اگر کوئی انسان پوچھے مبشر تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کوئی کمی ہے، میں بول پڑوں گا نہیں میرے اندر بھی کچھ کمی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر کچھ کمی ہے، کہو گے نہیں میرے اندر بھی کچھ کمی ہے۔ میں کہتا ہوں وید والو تم بتاؤ تمہاری کتاب صحیح سلامت ہے، وہ کہے گا نہیں ہماری کتابوں میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ میں کہوں گا زبور والو تم بتاؤ کہ تمہارا کتاب سب سے بہترین ہے، پکا ہے، سچا ہے، وہ کہے گا نہیں ہماری کتابوں میں تبدیلی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں میں کہوں گا کہ انجیل والے تم بتاؤ کہ تمہاری کتاب پاک اور صاف ہے، وہ کہے گا نہیں ہماری اندر بھی کچھ کمیاں ہے۔ لیکن قربان جائے بارگاہ خداوند قدوس کے اس عظیم کلام پر جب قرآن کریم سے انسان پوچھتا ہے اے قرآن تو بتا کہ تیرے اندر کوئی کمی ہے، اے قرآن تو بتا کہ تیرے اندر کچھ کوتاہی ہے، قرآن علی الاعلان کہتا ہے کیا کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کا سچا اور صادق ہونے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم کتاب دے کر کے ہم اور آپ کی رہنمائی کے لیے اتنا عظیم کتاب دیا۔ میرے بھائیوں قربان جائے بارگاہ خداوند قدوس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ، جو رسول اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، وہ نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا فرمایا، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 333 رسولوں کو پیدا فرمایا، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کے صدقے میں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا جس کے صدقے میں اللہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا، اس نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا میرے بھائیوں اس کے صدقے میں اللہ نے کعبۃ اللہ اور بیت المعمور کو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
महबूब को पैदा न करते तो दुनिया में किसी चीज को पैदा न करते। इसीलिए मेरे मोहतरम हज़रत मुफ्ती मारूफ राही साहब कह रहे थे, मैंने पहले दिन कहा अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे आखिर में भेजा, लेकिन मेरे भाइयों जरा सोचो सही, भेजा आखिर में, लेकिन हजरत आदम की ज़बान पर मेरे नबी का तज़किरा, हजरत शीश की ज़बान पर मेरे नबी का तज़किरा, हजरत इदरीस की ज़बान पर मेरे नबी का तज़किरा, हजरत नूह की ज़बान पर मेरे नबी का तज़किरा, हजरत इब्राहिम की ज़बान पर मेरे नबी का तज़किरा, हजरत इस्माइल की ज़बान पर मेरे नबी का तज़किरा, हजरत मूसा की ज़बान पर मेरे नबी का तज़किरा, हजरत ईसा की ज़बान पर मेरे नबी का तज़किरा। मेरे भाइयों, तमाम नबियों की ज़बान पर, और सिर्फ नबी नहीं बल्कि जो दुश्मनाने इस्लाम है उनकी ज़बानों पर भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। मेरे मुहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, और क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। इसलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कि आप सोचते हैं हम जलसा करके नबी का